حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک نورانی جگمگاتے پہاڑ پر ہوا۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس پہاڑ کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما۔ وہ پہاڑ بول پڑا، یا روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر۔ پہاڑ بولا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ یکا یک پہاڑ شک ہو گیا، پھٹ گیا، اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ برآمد ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ یا اللہ عز و جل مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک تک زندہ رکھے، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ عز و جل میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدی میں جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو کس رسالے سے پڑھ کر سنایا؟ یہ واقعہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے کفن کی واپسی سے پڑھ کر سنایا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رسالے میں کیا کیا ہے؟ بیج بونے کا مہینہ، 5 بابرکت راتیں، رجب کے ایک روزے کی فضیلت، 2 سال کی عبادت کا ثواب، نورانی پہاڑ، رجب کے کنڈے اور مکتوب عطار۔ آج ہی یہ رسالہ کفن کی واپسی دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجیے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے حاصل کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ